تعريف العلم لعلمه مثل الظن والجهل حملا للبس على الشائع المتبادر. اچھا اب یہ انہوں نے علم کی تعریف کی تھی نا، وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ، کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے مذکور متجلی ہو جائے، روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ شارح نے اس کی تفسیر یہ کی کہ یتضح ویظہر ما یذکر ویمکن ان یعبر عنہ موجودا کان او معدوما۔ یتجلی ترجمہ در تپ یتضح یظہر باندے اکڑا، او ما یذکر ویمکن ان یعبر عنہ، ہاں دا ما یذکر دا مذکور ترجمہ اکڑا چې کم شي ذکر کې دی شي او تعبیر ته نه کې دی شي۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ما یذکر جو ہے یہ انہوں نے ترجمہ کر دیا مذکور کا، وہ جو صفت یتجلی بہا المذکور، اس میں جو مذکور لفظ تھا ما یذکر سے اس کا ترجمہ کیا علم کی تعریف میں۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ وہ یمکن ان یعبر عنہ، کہ اس سے تعبیر ممکن ہو۔ تو یہ جو ما یذکر ہے یہ اس کے بعد انہوں نے وہ یمکن ان یعبر عنہ، ہاں اس کا ذکر کیا کہ اس سے تعبیر ممکن ہے۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مذکور لفظ ہے صفت یتجلی بہا المذکور، اس سے انہوں نے تعبیر کی ہے ما یذکر سے۔ ما یذکر کے اوپر عطف تفسیر ڈال دیا ہے یمکن ان یعبر کا، جس سے تعبیر ممکن ہو۔ اس تفسیر سے پتہ لگتا ہے کہ ما یذکر اور مذکور، یہ مذکور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے ذکر سے، ذکر سے۔ آئی سمجھ میں؟ تو لفظ جو ہے وہ ایک ذکر آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ذکر ہے۔ ذکر جو ہے وہ ذکر بالقلب کو کہتے ہیں، جس چیز کا قلب میں انسان ذکر کرے، یاد کرے، اس کو ذکر کہتے ہیں، اور جو لسان سے کرے، زبان سے کرے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ تفتزانی نے یہ جو وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ کی یا تفسیری کی ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ما یذکر سے کیا مراد ہے، مذکور سے کون سا مذکور مراد ہے؟ ہاں جو مشتق ہے ذکر سے، کیونکہ تعبیر باللسان جو ہے
وہ تو پھر وہ ذکر کو کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ حالانکہ یہ جو علم کی تعریف ہے صفت یتجلی بها المذکور، یہ جو مذکور ہے یہ اگر ذکر سے لیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ سمجھ آئیے کہ ذکر سے لیا جائے تو بھی علم کی تعریف جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کہ جو قلب سے اس کا ذکر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ قلب میں اس کا تصور آ جائے، اور اگر علم تصدیقی ہے تو اس کی تصدیق آ جائے۔ تو اگر اس کو ذکر سے ذکر کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، سمجھ آئیے، بنسبت ذکر کے، کہ ذکر تو یہ تو باللسان ذکر ہوا، تو ذکر جو ہے اس کا براہ راست علم سے تعلق ہے۔ سمجھ آئیے، کیونکہ ذکر بالقلب جو ہوتا ہے وہ قلبی ذکر کیا ہے؟ تصور شے یا تصدیق الشے، تو وہ تو براہ راست علم ہے، اور یہ تعریف بھی یہ علم کی ہو رہی ہے جی۔ تو وہ کیوں نہیں لیا ذکر سے؟ مذکور جو ہے وہ علامہ تفتزانی نے کیوں نہیں لیا کہ ذکر سے لے لیا؟ اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے۔ تو علامہ خیالی پہلے تو یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں اور ذکر کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ ہے نا، یہ تعبیر، یہ عطف تفسیری جو انہوں نے ڈالا ہے، یہ اشارۃ الی ان المذکور من الذکر، یہ یعبر عنہ تو تعبیر باللسان مراد ہے۔ اچھا، یہ ذکر سے ہے، مذکور جو ہے نا وہ علم کی تعریف میں، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ، اور ذکر جو ہے وہ تو ما يكون باللسان۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ الْمَذْمُومِ، ذکر سے کیوں نہیں لیا؟ ذکر سے وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ، ذکر کیا ہوتا ہے؟ بالقلب ذکر۔ وَإِن صَحَّ ذِكْرُهُ فِي تَعْرِيفِ الْعِلْمِ، اگرچہ ذکر کو یہاں پر مراد لینا یہ علم کی تعریف میں صحیح ہے، علم کی تعریف میں، کیونکہ بالقلب جو ذکر ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز اگر متصورات میں سے ہے تو اس کا تصور ہے، چیز اگر تصدیقات میں سے ہے تو اس کی تصدیق۔ آئی سمجھ میں؟ تو کیوں صحیح ہے؟ ذکر بھی صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں لعمومہ مثل الظن والجہل، ہاں، کیونکہ وہ ذکر جو ہے وہ بھی عام ہے، تصور کو بھی شامل ہے، تصدیق کو بھی شامل ہے، اور تصدیق کے جمیع اقسام کو شامل ہے، حتیٰ کہ ظن اور جہل مرکب کو بھی شامل ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض بھی وہاں نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی اگر ذکر لیا جائے تو ذکر تو پھر ظن اس سے خارج ہو جائے گا، یا جہل مرکب خارج ہو جائے گا، ایک بھی نہیں خارج ہوتا، وہ عام ہے ذکر۔ تو جب عام ہے اور تعریف علم کی جو ہے وہ بھی عام کرنا مقصد ہے کہ ظن جہل مرکب وغیرہ سب کو، تقلیدات سب کو شامل ہو، تو یہ بھی تو شامل ہے ذکر۔ تو یہ کیوں نہیں لیا انہوں نے
تفتزانی صاحب نے کہ ذکر سے اس کو مشتق لے لیا. آئی سمجھ میں؟ یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر، تو اس سوال کے بعد حملن سے جواب دیتے ہیں. کہتے دیکھو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ علم کی تعریف میں تو ذکر اور ذکر دونوں لینا ٹھیک ہے. ذکر بھی لیا جا سکتا ہے. نفس الامر میں مذکور کو اگر ذکر سے لیا جائے تو بھی تعریف علم صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ تعریف میں کوئی فرق آ جائے گا. ذکر لینے سے کوئی فرق نہیں آتا، لیکن صحیح تو دونوں ہیں. تو جب صحیح دونوں ہیں تو علامہ تفتزانی نے ترجیح کیوں دی ہے ذکر کو؟ کہتے وجہ ترجیح جو ہے وہ ذکر کا استعمال ہے، ذکر کا استعمال ہے بنسبت ذکر کے باعتبار کثرت اور تبادر کے. دیکھو ذکر کا استعمال زیادہ ہے بنسبت ذکر کے. ذکر تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو ذکر باللسان کو ہر کوئی جانتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو ایک تو اس کا استعمال جو ہے ذکر کا وہ شائع ہے، شائع بمعنی کثیر ہے، اور ذکر کا استعمال قلیل ہے. اور یہ جو جب کثیر الاستعمال ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز کثیر الاستعمال ہو وہ متبادر الی الذہن بھی ہوتی ہے. سمجھائیے؟ اس لیے چونکہ ذکر بنسبت ذکر کثیر الاستعمال اور شائع اور متعارف اور متبادر الی الذہن ہے، اس لیے علامہ تفتزانی نے ذکر کو ترجیح دی ہے اور ذکر نہیں مراد لیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے حملا لللفظ علی الشائع المتبادر، یہ جواب دے دیا کہ لفظ کو انہوں نے حمل کر دیا. کس لفظ کو؟ مذکور کو انہوں نے حمل کر دیا کس معنی پر؟ علی الشائع المتبادر، جس معنی جو لفظ زیادہ کثیر الاستعمال تھا اسی پر حمل کر دیا مذکور کو، اور جو متبادر الی الذہن تھا اسی پر حمل کر دیا. آئی سمجھ میں کہ لسان کا ذکر جو ہے یہ متبادر الی الذہن ہے جب ذکر کا لفظ بولا جائے. چلوش قوله فيشمل إدراك الحواس لكن عنده علما يخالف العرف واللغة فإن البهائم ليست منه للعلم فيهما. اچھا، اب آگے جا کر انہوں نے اس کا عموم بتایا. دیکھو کہ وہ یمکن ان یعبر عنہ موجودا کانا او معدوما، جس سے تعبیر ہو سکے تو وہ چیز معدوم ہو یا موجود ہو. تو اس کا عموم بتاتے ہیں کہ وَيَشْتَمِلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِ وَإِدْرَاكَ الْعَقْلِ، لہذا یہ تعریف جو ہے حواس کے ادراک کو بھی شامل ہے اور عقل کے ادراک کو بھی شامل ہے. یہ عموم بتاتے ہیں تعریف کی کہ صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی. تو یہ جو عموم بتایا انہوں نے کہ یہ ادراک حواس کو بھی شامل ہے، ادراک عقل کو بھی شامل ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ ادراک الحواس پر بھی علم کی تعریف سچی آ رہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ادراک الحواس پر بھی، ہاں، تو اس کے معنی پھر یہ ہوئے
کہ ادراک الحواس علم ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کی تعریف جس چیز پر سچی آ جائے تو وہ انسان ہوگا نا، اس کو انسان کہیں گے۔ علم کی تعریف جس چیز پر سچی آ جائے تو اس کو علم کہیں گے۔ تو اس کے تو پھر معنی یہ ہوئے کہ بھئی ادراک بالحواس جو ہے وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں یار یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، یہ عرف اور لغت دونوں کے خلاف ہے۔ عرف اور لغت، نہ تو لغت میں ادراک الحواس کا اطلاق، ادراک الحواس کے اوپر علم کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر شعور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ادراک الحواس کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ شعور، علم نہیں۔ اور عرف میں بھی ایسا ہے کہ ادراک الحواس کو علم نہیں کہتے اہل عرف بھی۔ تو یہ جو تعریف تم نے اتنی عام کر دی ہے علم کی کہ اب تم نے ادراک الحواس کو بھی علم بنا دیا، ادراک الحواس کو بھی علم بنا دیا، کہتا ہے یہ دونوں کے خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے۔ آج سمجھ میں وجہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں بھائی ادراک الحواس کو علم کیوں نہیں کہتے؟ کہتے دیکھو ادراک الحواس جو ہے وہ بہائم میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بیل جو ہے، بیل وہ بھی مدرک بالحواس ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، سمجھائیے، ہاں اس کا ذائقہ بھی ہے، اس کا لامسہ بھی ہے، اس کا شامہ بھی ہے، تو یہ سب حواس تو بیل کے بھی ہیں، اور وہ بیل ان حواس سے ادراک کرتا ہے، ادراک۔ لیکن تم نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ بیل عالم ہے؟ مدرک بالحواس تو وہ ہے، لیکن کبھی کسی لغت کی کتاب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بیل عالم ہے؟ بیل کو کسی نے عالم لکھا ہو؟ یا عرف میں علماء سے یا طلباء سے آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ بیل بھی مولوی ہے؟ بیل بھی، یہ الگ بات ہے کہ مولوی بعض بیل ہوتے ہیں، لیکن بیل مولوی نہیں ہوتا، مولوی بیل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تو بھائی تم نے ایسی بات کر دی، علم کی تعریف کو اتنا عام کر دیا کہ یہ تو لغت اور عرف دونوں کے خلاف چلا گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اتنا عموم تو نہیں چاہیے نا بھائی کہ تم نے غیر علم کو بھی علم کر دیا، غیر علم کو بھی علم بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف اتنا عام کر دیا کہ معنی دخول غیر سے نہیں رہا، سمجھ آئیے؟ غیر علم کے دخول سے معنی نہیں رہا، تعریف جو ہے وہ تم نے اس کو دریا بنا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ تم نے کہا کہ فیشتمل ادراک الحواس، لیکن خیالی فرماتے ہیں لیکن عدہ علما یخالف العرف واللغت، لیکن اس کو علم گننا، ادراک الحواس کو علم شمار کرنا، یہ عرف اور لغت دونوں کے خلاف ہے۔ کیوں
کہ فَإِنَّ الْبَهَائِمَ لَيْسَتْ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ فِيهِمَا، کہ عرف اور لغت میں یہ بہائم جو ہے یہ اولو العلم نہیں ہے، ان کے اوپر عالمون کا اطلاق ہو، حالانکہ ادراک بالحواس تو ہے۔ یہ علامہ خیالی نے اعتراض کر دیا شمول کے اوپر اور عموم کے اوپر، کہ تفتزانی نے اس کو اتنا عام کر دیا۔ لیکن اس کا جواب ہے، اگرچہ بات خیالی کی ٹھیک ہے، اعتراض خیالی کا صحیح ہے بالکل، کہ عرف اور لغت میں ادراک الحواس کو علم نہیں کہتے، لیکن بہرحال علامہ تفتزانی کی طرف سے ایک تعویل ہو سکتی ہے۔ وہ تعویل یہ ہے کہ علامہ تفتزانی جو یہ فرماتے ہیں کہ ادراک الحواس کو شامل ہے، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلق ادراک الحواس کو شامل ہے، کہ تم نے بہائم بھی داخل کر دیا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ادراک العقلی بالحواس کو شامل ہے۔ کس کو شامل ہے؟ تو ادراک العقل بالحواس جو ہو وہ مراد لیتے ہیں تفتزانی صاحب۔ اب ظاہر بات ہے کہ بہائم میں تو عقل نہیں ہے، تو ان کے ادراک الحواس کو شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئیے، جن کے پاس عقل بھی ہے اور حواس بھی ہے، پھر عقل ادراک کرے اور یہ حواس اس کے لیے جواسیس اور آلات بنے، تو وہ جو ادراک ہے نا اس کو شامل ہے۔ سمجھ آئیے، تو تفتزانی صاحب کی طرف سے یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلق ادراک الحواس میرا مطلب نہیں ہے کہ تم نے بہائم کو بھی داخل کر دیا، بلکہ ادراک الحواس سے خاص ادراک الحواس مراد ہے۔ کون؟ جو ادراک العقلی بالحواس وہ مراد ہے۔ تو اب عقل کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ تو انسان اگر جزیات مادیہ کا ادراک کرتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو وہ حواس کے ذریعے سے کرے گا نا، تو یہ جو ادراک ہے اس کو شامل ہے۔ اگرچہ یہ تعویل رقیق سی ہے، کیونکہ یہ تو تخصیص ہے علامہ تفتزانی کی عبارت میں، قید لگا دیے نا ہم نے، تو یہ تخصیص کسی کے قول میں بلا کسی دلیل یا قرینہ کے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تفتزانی کا قول جو ہے وہ تو مطلق ہے۔ فَيَشْتَمِلُ ادراک الحواس، وہ ادراک العقل کو آگے مقابل میں ذکر کر دیا، اس لیے ادراک الحواس سے مراد مطلق ادراک الحواس ہے، اور ادراک العقل جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو الگ ذکر کیا انہوں نے۔ تو ادراک العقل بالحواس یہاں مراد لینا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تعویل ہے۔ لیکن بہرحال علامہ خیالی کا جو اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، بالکل عرف اور لغت کے اعتبار سے ان کا اعتراض صحیح ہے۔ چلو قوله لا يحتملون منطقين في التمييز كما هو الظاهر، والاحتمال صفة لمتعلقه، وإنما وصف التمييز به مجازا، ثم التمييز في التصور الصورة ومتعلقه الحقيقة المتصورة، وفي التصديق الإثبات والنفي ومتعلقه الطرفان، والعلم بهذا المعنى ينقسم بأنه إن خلا عن الحكم بأن لم يوجب إياه فتصور، وإلا فتصديق۔ اچھا، اب انہوں نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
اور تعریف نقل کی تھی. ہاں کہ بھئی بعض لوگوں نے علم کی ایک اور تعریف بھی کی ہے. وہ کیا کہا کہ صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض. علم کی بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے توجب تمیزا، جو صفت سبب بنتی ہے تمیز کے لیے، یعنی معلوم کو ممتاز کر دیتی ہے یہ صفت ما عدا سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لا يحتمل النقیض، لا يحتمل النقیض، جو احتمال نقیض نہیں رکھتا، احتمال نقیض نہیں رکھتا. تو علامہ خیالی تو پہلے یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو لا يحتمل النقیض کہہ دیا، یہاں چیزیں ہیں دو. دیکھو، ایک ہے تمیز اور ایک ہے وہ ممیز. علم نے جس چیز، صفت علم نے جس چیز کو تمیز دی ہے، تو یہ موجب تمیز جو صفت بنے وہ تو علم ہے. لیکن تمیز کس کی تمیز؟ وہ ممیز کی، جس کو تمیز دی ہے. سمجھائیے؟ تو چیزیں ہیں یہاں دو، ایک یہ تمیز ہے، ایک وہ ممیز ہے جس کے ساتھ تمیز کا تعلق ہے. تمیز کا یہ جو لا يحتمل ہے، یہ يحتمل میں جو ہوا ضمیر ہے، یہ کس کی طرف عائد ہے؟ وہ ممیز جو ممتاز چیز ہے، آیا وہ احتمال نقیض نہیں رکھتا؟ یا یہ جو تمیز ہے یہ احتمال نقیض نہیں رکھتا؟ تو یحتملو کی ضمیر مبہم ہے، پتہ نہیں لگتا یہ اس سے کیا مراد ہے، کس کی طرف عائد ہے. سمجھ رہے ہو؟ علامہ خیالی فرماتے ہیں یار قریب جو مذکور ہے وہی اولا بالرجوع ہے. وہ جو متعلق ہے نا تمیز کا، وہ تو ضمناً مذکور ہے، تمیز کے ضمن میں وہ مذکور ہے، اور تمیز صراحتاً مذکور ہے. تو جو صراحتاً مذکور ہے وہی اولا بالرجوع ہے. لہذا یحتمل کی ضمیر عائد ہے کس کی طرف ہو؟ تمیز کی طرف. تو وہ صفت جو ممیز کو معلوم کو تمیز دے، کیسی تمیز دے؟ یہ تمیز یحتمل لا يحتمل النقیضہ، یہ اس کے لیے کیا بنی؟ یہ صفت بن رہی ہے تمیز کے لیے. ایسی تمیز دے جو تمیز احتمال نقیض نہیں رکھتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اے نقیض التمیز. دیکھا، نقیض تمیز، تمیز کی نقیض کا احتمال نہیں ہے. تو لا يحتمل میں ضمیر کس کی طرف عائد کر دی؟ تمیز کی طرف.
کما ہوا الظاہر، کہتے ہیں میں نے یہ مرجع اس لیے بنایا کہ ظاہر اور متبادر یہی ہے، کیونکہ تمیز کا ذکر صراحتاً ہے، ظاہر بات ہے، اور قریب بھی ہے، متصل بھی ہے، تو ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ جو صراحتاً مذکور ہے اور قریب ہے وہی اولا بالرجوع ہے، کما ہوا الظاہر۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا بھائی، اب یہاں ایک اور لانجہ لازم آ گیا، کہ نقیض تو تم لے گئے ہو، کدھر؟ کس کی نقیض؟ تمیز کی نقیض۔ ہاں، تو یہ تو اگر ہوا کی ضمیر یحتملو کی راجع کرتے ہو، تمیز کی طرف ہو، تو اس کا تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ تمیز احتمال نقیض نہیں رکھتا، یہ تمیز اور نقیض بھی آپ نے تمیز کی لے لی، تو دیکھو یہ تو عبارت ہی غلط ہو گئی، یہ سارا سسٹم غلط ہو گیا، اس لیے کہ چیز میں اپنی نقیض کا احتمال نہیں ہوتا۔ تم کہو زید، تو زید میں لا زید کا احتمال ہے، تم کہو انسان، تو انسان میں لا انسان کا احتمال ہے نہیں، بھئی وہ انسان کہہ رہے ہو، تو لا انسان کا احتمال کدھر سے آ گیا؟ وہ تو اس کی ضد ہے، وہ تو اس کی نفی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تمیز ہے نا، تمیز، یہ تمیز جو ہے یہ احتمال نقیض نہیں رکھتا، تمیز اپنی نقیض کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو کون سی چیز ایسی ہے دنیا میں جو اپنی نقیض کا احتمال رکھتی ہو؟ کون سی چیز ایسی ہے؟ اپنی نقیض کا احتمال تو کوئی شے بھی نہیں رکھتا۔ آئی سمجھ میں؟ کہتے ہیں یار اصل بات یہ ہے، تم بھی چھوڑتے نہیں ہو، پیچھے لگے ہوئے ہو، بات یہ ہے کہ لا یحتملو کو ہم نے صفت بنا دیا ہے جملے کو تمیز کے لیے، تمیز کے لیے صفت بنا دیا، ضمیر ہم نے راجع کر دی کس کو؟ تمیز کی طرف۔ لیکن تم نے پڑھا ہے کہ صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے صفت بحالہ اور ایک ہے صفت بحال متعلقہ۔ یہ لا يحتمل النقیض جو صفت ہے جملہ تمیز کی، یہ بحالہ ہی صفت نہیں ہے، اگر بحالی ہی صفت ہو تو پھر تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس تمیز کے لیے صفت بحال متعلق ہی۔ کہا تو ہم نے یہ ہے کہ یہ تمیز اپنی نقیض کا احتمال نہیں رکھتا، لیکن یہ جملہ بن گیا نا صفت اس کا، ظاہری معنی تو یہ ہو گیا، لیکن کہتے ہے ایسا نہیں، یہ اس کی صفت تمیز کی بحال متعلق ہی، کہ
کہ لا يحتمل النقیض، اس کا متعلق جو ہے، تمیز کا متعلق جو ہے وہ احتمال نقیض نہیں رکھتا. تو وہ تمیز کا جو متعلق تھا اس میں احتمال نقیض نہیں ہے، تو جو صفت تھی جو چیز صفت تھی متعلق کی، اس کو صفت بنا دیا کس کا؟ تمیز کا. تو تمیز کے لیے یہ جملہ صفت بنائے، کیسا صفت؟ بحال متعلق ہی صفت بنائے. اب معنی ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تمیز کا جو متعلق ہے نا، تمیز کا متعلق کیا چیز ہے؟ وہ ممیز، وہ معلوم، جس کو جمیع معادا سے تمیز حاصل ہوئی، وہ احتمال نقیض نہیں رکھتا. اس لیے کہتے ہیں والاحتمال صفت لمتعلقہ. احتمال جو ہے یہ لا يحتمل النقیض، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ تمیز کے متعلق. تمیز کا جس سے تعلق ہے نا، یہ اس کی صفت ہے اصل. اور تمیز کے لیے صفت بنا دیا کیسے؟ بحال متعلق ہی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَصَفَتْ تَمِيزَ بِهِ مَجَازًا، تمیز کے لیے اس کو صفت بنا دیا مجازن. حقیقتاً یہ جملہ صفت ہے کس کا؟ متعلق کا. لا يحتمل النقیض یہ متعلق کی صفت ہے، تو تمیز کے لیے اس کو مجازن بنا دیا. سمجھے وہ بات ہو؟ اچھا، اب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہو گیا، چلو صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض. مطلب اب یہ ہوا کہ علم ایک ایسی صفت ہے توجب تمیزا، کہ معلوم کو تمیز دیتا ہے. علم ایک ایسی صفت ہے کہ معلوم کو جمیع ما عدا سے ممتاز کرتا ہے. معلوم کو جمیع ما عدا سے، اور وہ جو معلوم ہے نا ایسا ممتاز ہو جاتا ہے کہ لا يحتمل النقیض. یہ ترجمہ ہوا نا، سمجھے ہو؟ یہ علم کی تعریف ہو گئی ہے. اب یار تھوڑا سا تو بتا دو کہ تصور اور تصدیق میں یہ تمیز جو تم نے کہا نا، علم ایک ایسی صفت ہے کہ موجب اور سبب تمیز کے لیے، تو علم کی وجہ سے معلوم کو تمیز حاصل ہوگی. معلوم کو جمیع مادہ سے. تو یہ تو ذرا بتا دو کہ تصور میں آپ، تصور علم ہے نا، متصور چیز کی، تو تصور میں آپ تمیز کس کو کہیں؟ تصور علم ہے نا، تصدیق بھی علم ہے. تو تصور اور تصدیق میں آپ تمیز کس کو کہیں گے؟ کسی چیز کا تصور آپ کو آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو تمیز آ گئی. تو یہ تمیز کس چیز کو کہیں گے آپ؟ تصور کی صورت میں، یا تصدیق آ گئی آپ کو کسی چیز میں، تو تصدیق میں تمیز آپ کس کو کہیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی تصور میں تو تمیز نام ہے کس کا؟ صورت کا. وہ جو صورت حاصل ہے، جس چیز کی صورت آپ کو حاصل ہو گئی ہے
بس اس صورت نے ذی صورت کو ممتاز کر دیا جمی مادہ سے، جمی، لہذا وہ صورت کیا چیز ہے؟ وہی تمیز ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور اس صورت کا متعلق کون ہے؟ وہ ذی صورت، وہ ماہیت جو ذہن میں آئی ہے رسول اللہ شاہ بیان فصیحہ میں. تو وہ جو ذی صورت ہے، وہ جو ماہیت ہے، وہی اس کا متعلق ہے، وہی معلوم ہے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، تو گویا کہ اس متعلق کو یعنی اس ذی صورت کو تمیز حاصل ہوئی ہے. تمیز کیا چیز ہے؟ یہ صورت. آج سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بے سمت تمیز فی التصور الصورت، تصور کی صورت میں تمیز نام کس کا ہے؟ صورت کا. اس کا متعلق کون ہے؟ الماہیت المتصورۃ. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور تصدیق کی صورت میں کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ متاخرین اور متقدمین حکماء کا اختلاف تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصدیق کا تعلق جو ہے وہ قضیے میں دو نسبتیں ہوتی ہیں. ہاں، ایک وہ نسبت بین بین ہے اور ایک وہ نسبت تامہ خبری ہے. تو تصدیق کا تعلق نسبت تامہ خبری سے. سمجھ آئیے؟ تو تصدیق کی صورت میں تمیز کیا چیز ہے؟ وہ جو نفی اس بات ہے. قضیہ موجبہ ہے تو اس بات، سالبہ ہے تو نفی. لیکن اس نفی اور اس بات کا تعلق ہے طرفین سے، موضوع محمول سے. لہذا متعلق کون ہوا؟ وہ موضوع محمول. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فی التصدیق الاثبات والنفی، تمیز نام ہے کس کا؟ اس بات و نفی کا. اور اس کا متعلق کون ہے؟ الطرفان، قضیے کے موضوع محمول. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس اب کہتے ہیں بھائی بات ٹھیک بنی، خواہ بات اب صحیح بنی. بنیاد سے جو ہم نے بات اٹھائی ہے کہ علم ایک صفت ہے توجب تمیزا لا يحتمل النقیض، علم بایمانا اب تصور میں بھی پایا گیا، تصدیق میں بھی پایا گیا. لہذا علم بایمانا تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں میں مقسم کا یہ معنی متحقق اور ثابت ہو گیا نا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ والعلم بہذا المعنی ينقسم، اسی معنی سے علم لوگے کہ علم ایک صفت ہے توجب تمیزا لا يحتمل النقیض. تو یہ تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم ہو جائے گا. لیکن تقسیم کیسے کرو گے؟ کہتے طریقہ یہ ہے تقسیم کا. علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ علم کو دیکھیں گے، وہ جو صفت موجبہ للتمیز ہے اس کو دیکھیں گے، صفت موجبہ للتمیز کو دیکھیں گے کہ آیا اس نے حکم کا فائدہ دیا ہے یا نہیں. ہمیں وہ حکم کے لیے موجب ہے یا حکم کے لیے موجب نہیں ہے. اگر حکم کے لیے موجب نہیں ہے تو تصور، حکم کے لیے موجب ہے تصور. آئی سمجھ میں؟ اس لیے
بِأَن اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ یہ ينقسم بأنه ان خلا عن الحکم، تقسیم اس طریقے سے ہوگا کہ اس صفت موجبہ للتمیز کو دیکھیں گے اگر وہ حکم سے خالی ہے. کیسے حکم سے کیوں خالی ہے؟ کہتے اس لیے خالی ہے کہ بأن لم یوجب ایاہ، کہ اس علم نے وہ حکم کے لیے موجب اور سبب نہیں بنا ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو حکم سے خالی ہے. تو اگر حکم سے خالی ہے تو فتصور، تو کیا ہے؟ وَإِلَّا، اور اگر حکم سے خالی نہیں بلکہ حکم بھی ہے تو فتصدیق. اب انہوں نے ایسی تقسیم کر دیے کہ یہ حکماء اور امام راضی دونوں کے مذہب پر فٹ آتی ہے. حکماء کہتے ہیں تصدیق بسیط ہے نا، صرف حکم کا نام ہے. امام راضی فرماتے ہیں مرکب ہے، تصورات اور حکم مجموعے کا نام ہے. تو یہ تو ایسی تعریف کر دی انہوں نے، ایسی تقسیم کر دی ہے کہ دونوں پر فٹ آتی ہے. ہو گیا؟ چلو